اللہ کے پیرل کسی کو سمجھنا وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے، وہ شرک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کی آیت پڑھتا ہوں ابھی سورہ قصص، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا تدعوا مع اللہ الہا آخر. سورہ قصص میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ سمجھتے ہوئے نہیں پکارو، غلط ہے. دیکھو ذات والا صفات علی ابن ابی طالب السلام کے ساتھ ایک مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ بچہ جس کے گھر میں آتا ہے نا تھوڑا تھوڑا اس کے جیسا سا لگتا ہے. وہ مشکل ہے. اب بچہ جس کے گھر اس کی ولادت ہوئی ہے تو وہی آنکھیں ایسی ہیں اس کے جیسی ہیں، رخسار اس کے جیسے ہیں، ہاں ایسا ہوتا نہیں، لب اس کے جیسے ہیں. اب علی آیا ہے اللہ کے گھر میں، آنکھیں عین اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے. دیکھو وجہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا چہرہ علی کے اوپر آ کے فٹ ہوا ہوا ہے. یہ جن لوگوں کو یہ لقب سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی خطابت کا لقب نہیں ہے، یہ کوئی شاعری کا لقب نہیں ہے. کتاب توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں جا کے امیر المومنین کا خود بیان پڑھنا کہ انا ید اللہ الباسطہ، میں اللہ کا کھلا ہوا ہاتھ ہوں. کیا مطلب؟ اللہ کا ہاتھ کو علی پہ لگا ہوا ہے. یہ بدقسمتی سے میں نے بعض ہمارے ہاں امامہ پہننے والوں کے کلپس میں دیکھا ہے کہ ید اللہ کہتے ہیں علی کو اور وجہ اللہ کہتے ہیں اور لسان اللہ کہتے ہیں، تو پھر پورا ہی اللہ کہہ دو. تو پھر آپ کی سمجھ پر آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہم لسان اللہ کیوں کہہ رہے ہیں علی کو علی اللہ کی زبان تھوڑی علی کے اوپر آ کے لگی ہوئی ہے فزیکل. لسان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے وہ عین مشیت پروردگار ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھی طرح سے کلیئر کرنا، اس کو سمجھنا. اس بات کو ید اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اللہ کے ہاتھ علی کے اوپر لگے میں آ کے، اللہ کا کوئی فزیکل ہاتھ ہے جو علی کے اوپر آ کے چپک گیا ہے. ید اللہ کا مطلب یہ کہ جو کچھ اس دست مبارک سے صادر ہو جائے. یہ مشیت پروردگار ہے. آپ کو اگر لقب سمجھ میں نہیں آتا تو آپ بات نہ کریں. یعنی کہ جب تفسیر کرتے ہوئے بھی اگر اس آیت کی تفسیر میں یہ نہ دیکھا جائے کہ مولا نے کیا فرمایا، کیونکہ ید اللہ فوق ایدیہم، بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی ید اللہ، یہ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں بڑی کبھی کبھی کھل کے بات کرنی پڑتی ہے. ہر امامہ بھی قابل عزت نہیں، اب یہ بات سمجھ لینا میرے اچھی طرح سے. ہر ممبر پر آنے والے کو قبلہ نہ کہا کرو، قبلہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جہاں سے علی مل رہا ہو. قبلہ سے علی ملتا ہے. یعنی اگر میری پسند کے کسی امامے والے نے بڑی سے بڑی فاش غلطی بھی کر دی ہے جو کہ میرے نظریے کا ہے تو پھر بھی میں اس کو ڈھانپ کے رکھوں، چھپاؤں اور تعویلیں کروں. اور اگر میرے علاوہ کوئی میرے پسند کا مولوی نہیں ہے، اس نے کچھ کہہ دیا ہے تو اس کو میں پوری دنیا میں اچھالوں. تم اپنے مولوی سے وفادار ہو یا علی سے وفادار ہو؟ یہ باتیں جوانوں کے ذہن میں رہیں اور ہمیں سمجھنا پڑے گا ان باتوں کو. تو ید اللہ کا عین اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ مولا علیہ السلام کے اوپر کوئی اللہ کی زبان نہیں فٹ ہوئی آگے، جو زبان مطہر علی ابن ابی طالب سے صادر ہو جائے. ہائے ہائے ہائے. جناب نصیر ترابی صاحب کے 4 مصرے ہیں، پتہ نہیں میں کتنا پہنچا پاؤں گا. کہتے ہیں سورہ قل هو اللہ احد کو لکھا ہے، اس میں خالص توحید ہے نا. کہتے ہیں کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد، جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دلبند. جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ایک بچے کی آمد ہے. کہتے ہیں کہ جس کی یکتائیوں کا نام احد، بے نیازی کی حد نشان صمد، اس کے گھر میں ولادت دلبند، واہ رے لم یلد ولم یولد.
تو ما اللہ غلط ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ بنا کے. اس سے بڑھ کر ایک بندے کی شان اور کیا ہوگی کہ جس کے لیے بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو علی اللہ نہیں ہے. اس سے بڑھ کر ایک بندے کی اور شان کیا ہوگی کہ جہاں بار بار یہ ثابت کرنا پڑے کہ دیکھو خبردار بندہ ہے یہ اللہ نہیں ہے. خدا کی توحید کا بیان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک یہ نہ ثابت کر دیا جائے کہ علی اللہ نہیں ہے. اچھا ایک کیفیت ہے دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے کسی کو پکارنا, یہ بھی کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا ہے, آیت نمبر 73 ہے کہ ان الذین یا ایھا الناس, پہلے کہا ہے انسانوں, سب انسانوں سے بات کر رہا اللہ, خالی مسلمانوں سے نہیں ہے, انسانوں. یا ایھا الناس ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا, یہ جو تم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہے ہو, بتوں کی آیت ہے. لن یخلقوا ذبابا, یہ تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. دیکھو اللہ کو چھوڑ کے کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا, اللہ کے اذن کے ساتھ کوئی ٹھوکر مارے تو مردے کو بھی جلا سکتا ہے. یہ توحید کے صحیح بیان کو سمجھنا کہ وہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, سب مل کر بھی آ جاؤ تم تو تم مکھی نہیں بنا سکتے جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اللہ اکبر. آگے عجب فرمایا مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُهُ مِنْهُ, اگر مکھی ان سے کچھ لے لینا تو یہ اسے واپس بھی نہیں لے سکتے. کیا انسانیت اس کی اوقات یاد دلائیے. بھائی دسترخوان ہے, فرض کیجیے اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھی, کچھ لے کے چلی گئی, واپس لے سکتے ہو کیا؟ اللہ کہہ رہا تم اتنے کمزور ہو کہ مکھی تم سے کوئی لے کے چلے تم واپس بھی نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, طالب اور مطلوب دونوں ضعیف ہیں. مکھی واپس, ہارون رشید ایک جگہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا, مکھی بار بار اس کی ناک پہ بیٹھ رہی تھی. کبھی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پڑ جاتی مکھی, تو اس نے بار بار ہاتھ مار کے کہا کہ یہ اللہ نے کیوں بنایا اس مکھی کو, نہ بناتا تو کیا فرق پڑتا. بہلول سامنے بیٹھے تھے, شاگرد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. بہلول بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کہ اللہ نے اس مکھی کو اس لیے بنایا ہے کہ تجھ جیسے ظالم و جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے. ایک مل کے صلوات دے دو, نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. اور اللہ کا تو اصول ہی یہی ہے کہ وہ جب کسی بظاہر بڑے کو ذلیل کرتا ہے نا تو چھوٹے کے ہاتھوں کرتا ہے. ہاں وہ ابرہا آیا ہے ہاتھی لے کر, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول, ہم نے کھائے ہوئے بھوس کی طرح بنا دیا. تو کیا کتنے بڑے بڑے جانوروں کو بھیجا ہاتھی جیسے؟ نہ چھوٹے چھوٹے ابابیل, ان کی چھوٹی سی منقار, اس میں چھوٹا سا کنکر. کوئی بھی پرندہ یہ کہتا پروردگار یہ اتنا بڑا ہاتھی ہے تو میں کیسے مقابلہ کروں گا, میں تو جا رہا ہوں. کہا نہ کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے نا, میدان چھوڑ کے بھاگے گا نہیں جب تک کہ کام پورا نہ ہو جائے. تو اللہ کا نظام ہے. اچھا اللہ یہ بھی ممکن ہے اشرف المخلوقات سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, ان غار ثور میں تھے, 3 دن تک اللہ نے حفاظت فرمائی. مکڑی نے کیا کیا؟ جالا بن دیا تھا. اللہ نے قرآن میں کہا سورہ نمل میں ان اوحن البیوت, سورہ عنکبوت میں ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت, سب سے جو پسترین گھر یعنی کم ترین گھر, ہلکا گھر ہوتا ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. اللہ نے کم ترین مخلوق کے ذریعے اپنی افضل ترین مخلوق کی حفاظت فرما لی. اللہ جس سے جو چاہے کام لینا چاہے. کم ترین مخلوق ہے جس کا کمزور ترین گھر ہے, کمزور ترین گھر کے ذریعے افضل ترین مخلوق کی حفاظت فرما لی. اللہ کا نظام ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے اذن کے بغیر مکھی بنانا, مکھی بھی نہیں بنا سکتے. ایک ہے دون اللہ, دیکھو آیت یہ ذہن میں رکھنا, مع اللہ الہ آخر غلط, اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ بنا کر پکارو غلط. دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کے پکارو غلط. ایک ہے عند اللہ,
اللہ کے نزدیک جو ہے اسے پکارو. یہ بھی سورہ حجرات کی آیت ہے, سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ صحیح ہے. کہ انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے. کیوں بانٹا ہے تمہیں خاندانوں میں, قبیلوں میں؟ تاکہ ایک دوسرے پر فخر کرو گے, غرور کرو گے نا. لتعارفوا, تاکہ پہچانے جاؤ, بس تمہاری شناخت ہو سکے. کسی پنجابی کو کسی سندھی پر, کسی سندھی کو کسی مہاجر پر, کسی مہاجر کو کسی کھوجے پر, کسی کھوجے کو کسی میمن پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. عند اللہ, باعزت وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام المتقین کی عزت تو سب سے زیادہ ہے نا. جب سب سے زیادہ باعزت کے سامنے آؤ گے نا مقابلے پر, تو اتنے ہی بڑے ذلیل ہو کے جاؤ گے. عند اللہ صحیح ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں عزت اور آبرو رکھتے ہیں. یہی زیارت عاشورہ کا جملہ ہے, اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو مجھے امام حسین کی وجہ سے عزت اور آبرو عطا فرما. آپ میں سے کون نہیں جانتا, اب میں نے اس لیے پڑھ لیا کہ یہ ایک دفعہ اچھی طرح سے واضح ہو جائے آپ کو کہ ما اللہ غلط, دون اللہ غلط, عند اللہ صحیح. ہم علی کو اللہ کے پیرالل نہیں پکارتے, عرض میں نہیں پکارتے, طول میں پکارتے ہیں. اس طرح پکارو, یہ عین توحید ہے. کیوں؟ یا ابا الحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ. پھر جب عند اللہ والے سے پکارو گے, جناب احمد جاوید صاحب ہیں جنہوں نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, انہوں نے لکھا کہ یہاں کراچی میں ایک طرحی مشاعرہ ہو رہا تھا, تو بڑے بزرگ اہل سنت شاعر ہیں, تصوف سے ان کا تعلق بھی ہے, ساری باتوں سے ان کا ایگری بھی نہیں کرتے, لیکن بہرحال انہوں نے مولا علیہ السلام کی شان میں کہا تھا, اور یوٹیوب پہ موجود ہے آج تک یہ, کہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. آپ سمجھنے والے لوگ ہیں, مومنین ماشاءاللہ تشریف فرما اتنی بڑی تعداد میں, تو میں اس وسعت الطاف کو, الطاف یہاں پراپر ناؤن نہیں ہے, صفت کے طور پر ہے, ذہن میں رکھنا. یہ اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون. اب جن کو سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا, میں نے کیا جملہ کہا. یہاں نام کی صورت میں نہیں, صفت کی صورت میں. کراچی میں وضاحت کرنی پڑتی. اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا. سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا کون. ہاں, علی نے پوچھا نہیں کہ تو کون ہے, عند اللہ ہے علی ابن ابی طالب. جو عند اللہ ہے نا وہ ایسے عطا کرتا ہے کہ پوچھا نہیں, یہ بھی نہیں پوچھا تو مجھے امام مانتا ہے نہیں مانتا. آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر علی انہیں قبول نہیں کرتے تھے تو ان کی مدد کیوں کرتے تھے. علی مشکل کشائے کائنات ہے, علی کے منصب کا تقاضا ہے. ہاں, اللہ فرعون کو کیوں رزق دے رہا تھا. بات پہنچی ہے, میں نے کیا مثالوں میں بات کر رہا ہوں, سمجھتے جانا خود. اللہ فرعون کو کیوں رزق دے رہا تھا. اللہ فرعون کو رزق دے رہا تھا, اس کا مطلب یہ کہ اللہ و فرعون کے تعلقات بڑے اچھے تھے. اللہ فرعون اللہ کے سامنے بھی خدائی کا دعویٰ کرے گا نا, اللہ اسے رزق نہیں بند کرے گا, اس لیے کہ رب العالمین ہے وہ, خالی رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے. اللہ کی ذات کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی سے رزق روکے گا نہیں. مولا امیر المومنین کے منصب کا تقاضا ہے, امام العالمین ہے, نفس رسول ہے, اس لیے علی جو آئے گا مشکل کشائی فرمائیں گے. تو اس وسعت الطاف کو پہنچے گا بھلا کون, سائل نے کبھی در سے علی کے نہ سنا. اور خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں, کچھ مصرے ہیں ان کے. ایک مصرے کے لیے میں زحمت دینا چاہوں گا,
کہتے ہیں کہ جو آسمان کا جو خورشید ہے نا، ہم نے سے پوچھا ہے کہ تیرے پاس اتنی روشنی کہاں سے ہے؟ خورشید جہاں تاب سے ہم پوچھ چکے ہیں، اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیاء کون؟ اس ذرے کو خیرات میں دیتا ہے ضیاء کون؟ اور بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ. پورا کلمہ آ جائے گا اس میں. بس 3 سوالات پہ موقوف ہے سب کچھ، یعنی کہ علی کون، نبی کون، خدا کون؟ ہائے 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 ہائے. یا علی. دیکھو بچوں نے نعرہ لگایا ہے، شجر سے حرفزن ہوتے ہیں، غنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، ہے نا؟ تو ذرا ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کے جواب دو تو پھر بات ہوگی نا، کہ بچے جب نعرہ لگا رہے ہیں تو پھر جواب بھی ویسے ہی آ رہا ہے کہ چلے. یو علی. بس بات کو میں روکوں گا یہاں پر، میرے ساتھ چلنا، بس ایک آخری منزل پر آ گیا ہوں. تو عند اللہ یہ عین عبادت ہے. اس لیے فرمایا کہ جب علی کا ذکر کرو گے تو عین بندگی پروردگار ہے. اچھا یہاں ذکر علی نے وعدہ کہہ کہ رسول اللہ نے سارے دشمنان علی کو چیلنج کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک حصہ بھی ایسا نہیں کہ جس کا ذکر کرو تو شرمندگی ہو. کیونکہ علی نے تو، اب میں کیا کہوں، دیکھیں کبھی کسی خاتون پر علی نے تو ہاتھ اٹھایا نہیں. یہ میں نے عجیب سا جملہ کہہ دیا لیکن کہا ہے بس کسی وجہ سے. دیکھو فقط علی ہے کہ جن کی زندگی کا کوئی حصہ ذکر کر دو کبھی بھی گلٹ نہیں فیل ہوتا ماننے والوں کو. کہ یہ کیا، آپ اس کو کیسے سنبھالیں، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، اس کا کیا جواب دیں، ہے نا؟ آؤ چیلنج ہے، کوئی بھی ذکر، کسی بھی حصے کا ذکر کرو. حضور نے فرمایا ذکر علی نہیں بادا، یعنی مولا علی کا ذکر بندگی پروردگار، یعنی کسی بھی حصے کا ذکر، کہیں سے بھی کچھ پڑھ دو. علی کی آمد کا ذکر پڑھو، عبادت ہے. دیوار کعبہ علی کے لیے شق ہوئی، ذکر کرو، عبادت ہے. علی کی والدہ کعبے میں گئی، ذکر کرو، عبادت ہے. 3 دن تک مہمان رہی، ذکر کرو، عبادت ہے. 3 دن بعد کعبے سے باہر آئیں، ذکر کرو، عبادت ہے. علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں ہے، ذکر کرو، عبادت ہے. علی نے رسول اللہ کو دیکھ کر آنکھیں کھولی، ذکر کرو، عبادت ہے. باب مدینہ العلم نے شہر علم کو دیکھ کے قرآن پڑھنا شروع کیا، ذکر کرو، عبادت ہے. رسول اللہ نے فرمایا یا علی خصصتنی بالنظر وخصصتک بالعلم، اے علی آپ نے پہلی نگاہ سے مجھے مخصوص کیا، میں نے سارے علم سے آپ کو مخصوص کیا، ذکر کرو، عبادت ہے. یہ بچہ بھی عجیب بچہ ہے کہ بچپن میں چہرے رسالت پر ایک نگاہ ڈال دے تو علم رسالت کا سودا کر لیتا ہے، اور جوانی میں بستر رسالت پر ایک نیند سو جائے تو مرضی پروردگار کا سودا کر لیتا ہے. دیکھو بہت ساری چیزیں میں بہت جلدی جلدی پڑھتا جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا. تو علی گہوارے میں کلہ اجدر کو چیرتے ہیں، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے بچپن میں رسول اللہ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دی، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے باپ کے گھر میں دعوت الشرا ہوئی، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے وہاں نصرت کا وعدہ کیا، ذکر کرو تو عبادت ہے. نبی نے بشارت کا وعدہ کیا، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے، ذکر علی نے عبادت، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی نے رسول اللہ کی امانتیں واپس کی، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی ہجرت کے لیے خواتین کو لے کر پہنچے، ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے خبا کے موقع پر علی کا انتظار کیا، ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کو لے کر مدینہ میں ساتھ داخل ہوئے، ذکر کرو تو عبادت ہے. بدر میں حاکم شام کے ماموں کو مار دیا، ذکر کرو تو عبادت ہے. ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ بدر میں بدر میں آگے میں شاہ کے ماموں کو مارا، ذکر کرو تو عبادت ہے. اب شروع سے سنتے رہنا. کعبے میں علی کی آمد ہوئی، عبادت. علی آغوش مادہ سے آغوش رسالت میں، ذکر کرو تو عبادت. علی نے دعویٰ نصرت کیا، عبادت. علی نے اس وعدے کو کیسے نبھایا، ذکر کرو تو عبادت. ہجرت کی تو عبادت. شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے، ذکر کرو تو عبادت. اور بدر میں بڑوں کو
واصل جہنم کر دیا. ذکر کرو تو عبادت. کس کے خاندان سے کیا تھا وہ جا کے دیکھ لینا تاریخ میں. علی کے لیے احد میں ذوالفقار نازل ہوئی. ذکر کرو تو عبادت. علی نے خندق میں عمرو بن عبد کو تحت کیا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ذکر کرو تو عبادت. برز الایمان کلہ الی الکفر کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا. ذکر کرو تو عبادت. خیبر میں مرحب کو پچھاڑ دیا. ذکر کرو تو عبادت. حنین کو فتح کیا. ذکر کرو تو عبادت. رسول اللہ نے اپنی بیٹی علی کے ازدواج میں دے دی. ذکر کرو تو عبادت. اللہ نے علی کو حسن اور حسین جیسے بیٹے عطا کیے. ذکر کرو تو عبادت. جملہ کہہ رہا ہوں, حسن اور حسین کے بعد بھی عباس جیسا بیٹا عطا کیا. بدر میں علی کی شجاعت کا ذکر کرو عبادت ہے. احد میں ذوالفقار نازل ہوئی. ذکر کرو تو عبادت ہے. خندق میں کل ایمان بن کے ذکر کرو تو عبادت ہے. خیبر میں مرحب کو پچھاڑ دیا. رسول اللہ کہہ رہے ذکر علی نے بادا. ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی ازدواج میں دے دی. ذکر کرو تو عبادت ہے. اللہ نے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے. بی بی زینب ام کلثوم علیہ السلام جیسی بیٹی عطا فرمائی. ذکر کرو تو عبادت ہے. عباس جیسا بیٹا عطا کیا. ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے کسی سے سورہ توبہ کو لیا اور علی کو دے دیا. ذکر کرو تو میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ ذکر کرو. علی کا تو عبادت ہے. حضور نے فرمایا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. تو ہارون ہے میں موسیٰ ہوں. ذکر کرو تو عبادت ہے. رسول اللہ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مقام عطا کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ اعزاز عطا کیا کہ علی کے گھر سے 5 روٹیاں گئیں. ذکر کرو تو عبادت ہے. انگشتری گئی. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت نازل ہوئی. ذکر کرو تو عبادت ہے. علی کے خاندان کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی. ذکر کرو تو عبادت ہے. چادر تطہیر میں علی. ذکر کرو تو عبادت ہے. مباہلہ میں نفس رسول بن کے گئے. ذکر کرو تو عبادت ہے. فقط علی نے رسول اللہ کے غسل و کفن کا اہتمام کیا. یہ بھی ذکر کرو تو عبادت ہے. جمل و صفین و نہروان کا ذکر کرو عبادت ہے. ہر 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 ذکر علی عبادت ہے. ایسا لگتا ہے عبادت قبول کرنے والا بھی کوئی پکا علی والا ہے. صدا لگو. حیدر کی صدا ہونی چاہیے تھی میرے خیال میں. یہاں پر آ رہا مل کے آ جاؤ. بیٹا ایک منٹ مجمع چلے. دیکھو اب کیفیت کچھ اور ہو رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے جوان بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عجیب ہی ماحول ہے. ہاں ہے ایسا نہیں ہے کہ روحانیت معنویت محسوس ہو رہی ہے. رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں علی کا ذکر. رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں. آج کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں. رونق ہے ایسی بزم جناب امیر میں محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. محسوس کر رہا ہوں میں خود کو غدیر میں. میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. بچوں کے لیے میں نے شراب حب علی اب نہیں چکھی. مولا نے خود ملائی تھی میرے خمیر میں.
रौनक है ऐसी बज़ में जनाबे अमीर में। अली के मतवाले बैठे हुए हैं, महसूस कर रहा हूं मैं खुद को, मैंने शराब हुब्ब अली अब नहीं चखी। आज पहला मौका नहीं है ये, हाँ आज पहली बार नहीं है ये। मैंने शराब हुब्ब अली अब नहीं चखी, मौला ने खुद मिलाई थी मेरे। मैं पढ़ूंगा, मुझे अब आज इस बार एक और मजलिस के लिए जाना है ना, टाइम बदल गया है, कल इंशाल्लाह।